السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ایک اہم دورائے پر کھڑی ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کے مراحل آتے رہے ہیں اور گزرتے رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیشہ ملک نے سفر کیا ہے اور اس وقت بھی صورتحال جو ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کیا حکومت اور اپوزیشن کے مابین معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آگے ہیں؟ پارلیمنٹ جو ہے وہ چل نہیں پا رہی ہے اور وہاں پر جو حالات ہیں اس سے دکھائی بھی نہیں دیتا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ایسے اعتدال پسندانہ ماحول کی طرف واپس آئے گا کہ جس کے اندر پھر کوئی مثبت صورتحال جو ہے وہ رونما ہو سکے گی۔ احتجاج کا طریقہ کار اور اس کی جو سختی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن ارکان اور حکومت کے اراکین کے مابین تلخی جو ہے وہ اب اخلاقی حدود کو بھی پار کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن جس احتجاجی معاملے کو لے کر چلی ہے، کیا اس کے اندر وہ حتمی انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک ہی سٹیج کے اوپر سب جو ہے وہ اکٹھے نظر آئیں گے؟ 25 اکتوبر کو اپوزیشن کوئٹہ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے سیکیورٹی کے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی وہاں پر موجودگی جو ہے وہ بھی ابھی تک سوالیہ نشان ہے، اور ظاہر ہے کہ آرمی چیف نے جب بلاول بھٹو زرداری کو فون کیا تو کیا وفاقی حکومت بیچ میں سے نکل گئی؟ یہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے اور یہ جو ایک ہیجان انگیزی ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ آگے چل کر کیا نکلے گا؟ آج میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو صورتحال ہے، عدالتیں سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود عدالتوں کے پاس یہ مقدمہ لے کر کیوں نہیں جاتے، اور اگر آپ کو یہ شکوہ یا شکایت ہے تو ان کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ایک تصور حکومت کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی تحریک کی صورت اختیار نہیں کر رہا ہے معاملہ، جلسے ہو ضرور رہے ہیں لیکن جو دو ہوئے ہیں اس کے اندر جو وہاں کی مقامی سیاست تھی اس کے خد و خال کم نمایاں ہے اور لوگوں کو باہر سے لائے جانے کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر 3-4 بڑی گرفتاریاں کر لی جائیں تو معاملہ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ احتجاجی معاملہ جو ہے کسی ایسے منطقی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے جہاں سب اتفاق رائے سے اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ عکس کر سکیں؟ اور کیا اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر اتنا دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو چکی ہے کہ حکومت جو ہے وہ جاتی ہوئی دکھائی دے؟ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد صاحب، یہ فرمائیے گا، پہلے ذرا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ کوئٹہ کا جلسہ آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئٹہ کے بلوچستان کی اپنی ایک حساسیت ہے، اور اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جلسہ جو ہے یہ بڑا ایک اہم نوعیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ جس طرز کا بیانیہ ہے اور جو صورتحال ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور پھر جن سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے یہ 4 بڑے جلسے ہیں۔ ایک کراچی میں ہو چکا ہے، ایک کوئٹہ میں ہے، پھر ایک 22 نومبر کو پشاور میں ہے، اور پھر 13 دسمبر کو لاہور میں ہے۔ یہ ہمارے صوبائی دارالحکومتوں کے جلسے ہیں۔ تو کراچی کا ہو چکا ہے، کوئٹہ کا بھی انشاءاللہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ کراچی کا بھی تاریخی جلسہ تھا، اور گجرانوالہ تو میں سمجھتا ہوں جو جوش و خروش اس جلسے میں تھا میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، الیکشن کے جلسوں میں نہیں دیکھا۔ یہ تو الیکشن سے ہٹ کر جلسہ تھا۔ تو عوام بڑے پریشان ہیں، عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور ان کو حل پی ڈی ایم میں نظر آتا ہے۔ میں ان مسائل کی طرف شاہد صاحب آتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ کوئٹہ کے جلسے کے حوالے سے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نکل گئے ہیں انتخابی مہم پر گلگت۔ اب لوگ ایک پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن خود ہی سنجیدہ نہیں دکھائی دیتی ہے، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک کنزرویٹو موڈ میں چلی گئی ہے،
اور وہ جو ہے پی ڈی ایم کی اس دن جو مریم نواز شریف صاحبہ کے واقعے کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر بھی بلاول بھٹو زرداری موجود نہیں تھے. اب اگر وہ وہاں پہ وایا لنک خطاب کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے یہ ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے, بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے؟ ہاں یہ سوالیہ نشان ہے ندیم حسین صاحب کے پروگرام میں, ویسے باہر نہیں ہے. یہ دیکھیں کمٹمنٹس ان کی تھیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی فلائٹ ارینج ہو جائے کہ وہ آ کے جلسے سے خود خطاب کر لیں, ورنہ ویڈیو لنک سے کر لیں گے. ان کی جماعت وہاں موجود ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ کوئی اختلاف پی ڈی ایم کے اندر نہیں ہے, کیونکہ بیانیہ ایسا ہے کہ اس سے کوئی اختلاف کر نہیں سکتا. یہ آج کی حقیقت ہے. عوام آج اپنے مسائل کے حل کے لیے پی ڈی ایم کو دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن کی کوئی جماعت جو اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی اس کو اگلے الیکشن میں مشکل ہوگی, کیونکہ آج عوام تو مشکل میں ہے. عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں تو آپ حکومت کے ساتھ ہیں. اگلا الیکشن کب ہوگا؟ اگلا الیکشن جب بھی ہو فری اور فیئر ہو, ہم یہ کہتے ہیں. لیکن آپ کو جلد الیکشن ملے گا, کیونکہ حکومت چل نہیں رہی, ملک مشکل میں ہے. جب بھی یہ سیاسی جمود ہو, اقتصادی جمود ہو, اس کا حل الیکشن ہی ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ وسط مدتی الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک امکانی صورتحال ہے؟ جی وسط مدتی نہیں ہے, اس حکومت کے مدت کے اختتام کا الیکشن ہے, کیونکہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. اس بات کا اعتراف ہم جتنی جلدی کر لیں اتنا بہتر ہوگا. ملک نہیں چل رہا, حکومت نہیں چل رہی. جس ملک میں وفاق ایک صوبے کے آئی جی کو اٹھا کر لے جائے وہاں حکومت ہے؟ وہاں کیا سوچ کار فرما ہے؟ یہ آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ دنیا کے کسی ملک میں یہ کبھی کام نہیں ہوا, ہماری تاریخ میں نہیں ہوا. بڑے بڑے کام ہوئے, یہ کام کبھی نہیں ہوا. اگر دیکھیں ٹھیک ہے یہ غلط ایک کام ہوا, یہ غلط غلط کام ہوا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب اگر کسی چیز کا حکم دے تو پرائم منسٹر صاحب کا حکم تو ماننا ہے نا. شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہیں, آپ ایک حکم دیں اس کو نہ مانا جائے تو آپ بھی سوچیں گے کہ میں کیا وزیر اعظم ہوں. نہیں, بالکل نہیں ماننا. آپ کے سامنے بشیر بیمن صاحب نے کہا ہے, میں نے ان سے ایک درخواست کی تھی, انہوں نے نہیں مانی, اور وہ پوزیشن پہ بھی قائم رہے, اور ان کے تمام جو کام تھے پی ایم آفس کے ہوتے رہے. آپ ان لافل آرڈر نہیں دے سکتے. آرڈرز دو قسم کے ہوتے ہیں, لافل ہوتے ہیں, ان لافل ہوتے ہیں. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے. آپ کبھی جو 2012 کا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن ہے اظہر خان کیس میں, وہ ذرا پڑھ لیں, وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ لافل اور ان لافل بڑی کلیئر انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کر دی ہے. تو ان لافل نہ آپ کو آرڈر جاری کرنا چاہیے, نہ ہی اس پر عمل درآمد اس افسر کو کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے اس حد تک لکھا کہ جتنی ذمہ داری ایک افسر کی, اور انہوں نے یہ آرمی افسر کے بارے میں لکھا تھا, ایک لافل کمانڈ کو اوبے کرنے کی ہوتی ہے, اتنی ہی ذمہ داری ایک ان لافل کمانڈ کو اوبے نہ کرنے کی ہوتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لافل اور ان لافل کے ڈفرنس جو ہے وہ اس آدمی کا فرض ہے کہ اس کا تعین کرے. آپ کو کتنا یقین ہے کہ جلد الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس چیز کی قائل ہے کہ ہاں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جایا جائے, یا ان ہاؤس تب؟ دیکھیں سارا پاکستان قائل ہے, اور حل کوئی نہیں ہے. مجھے حل بتا دینا. آپ کی پارلیمان مفلوج ہے, آپ کے سیاسی جمود ہے, بات چیت ہے نہیں, اداروں میں آج بات چیت ہی نہیں, نہ اپوزیشن حکومت سے بات کرتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں. ایک جمود, ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, مہنگائی عروج پر ہے, عوام پریشان ہیں, بے روزگاری ہے, دوسرے ممالک سے تعلقات ہمارے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کشمیر پہ ہندوستان نے اس کو انیکس کر لیا ہے. نہیں تو وزیر اعظم تو خوشخبری سنا رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے, صنعت ترقی کر رہی ہے, مہنگائی ہے, اس کو کر لیں گے کنٹرول. جس ملک میں ترقی آپ زیرو کر دیں تو آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ہی کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ کو کرنٹ لگ گیا. کرنٹ اکاؤنٹ کے چیلنجز جب نہ ہوں تو تشویشناک بات ہوتی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈالرز کی بات ہے, یعنی آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, اخراجات نہیں ہو رہے, اس لیے یہ ہوتا ہے.
اس بات کو سمجھیں. وہ نہیں یہ فرمائیں کہ آج آپ نے ایک بات کی کہ جی جو یہ صورتحال ہے کراچی والی اس پر عدالتوں کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمیں جانا نہیں چاہیے, ہم فریق بن جائیں گے. ہم فریق نہیں بننا چاہتے, یہ عدالتوں کا کام آپ ہے. غلط کہہ بھی رہے ہیں اور فریق بھی نہیں بننا چاہتے. آپ اس کو زیادتی قرار بھی دے رہے ہیں, فریق نہیں بننا چاہتے. آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ فریق نہیں بننا چاہ رہے. میں اپنا جو قانونی حق ہے محفوظ رکھتا ہوں. میں نے پرچے میں تھانے میں پرچے کی درخواست دے دی ہے, میں اس پروسیس کو فالو کروں گا. آج معاملہ اس سے بڑا ہے. معاملہ وفاق اور صوبے کے اختیارات کا ہے. وفاق نے حملہ کیا صوبے کے اوپر, اس کے پولیس کے چیف کو اٹھا کر لے گئے. جو ادارے اس کام میں ملوث ہوئے دونوں پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں, دونوں کے اعلیٰ افسران پاکستان فوج کے ہیں. یہ ایک ایسی انوکھی بات ہے, ایک ایسا انوکھا معاملہ ہے جو اس ملک میں کبھی نہیں ہے اور نہ اللہ کرے کبھی آئے. اس کی میں اس میں بڑا سوچا ہے. نہیں آپ نے کہا نا کہ میں نے درخواست دی ہے. میں نے پرچے کی درخواست دی ہے. لیکن اس وقت تو آئی جی صاحب فری ہیں نا, اب تو کوئی دباؤ نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کا پرچہ درج ہوا؟ جس آئی جی میں نہیں پرچے کی بات کر رہے ہیں. ہاں پرچہ آپ کہہ رہے ہیں نا, میں دیکھوں گا نا, میں اسی لیے نہیں درج ہوا کہ آئی جی صاحب کو اٹھا لیا گیا. اب تو نہیں اٹھے ہوئے نا, اب تو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایس ایچ او پریشان ہے, وہ کہتا ہے میرا آئی جی اٹھا لیا, میری کیا حیثیت ہے, اور مجھے بھی وفاق اٹھا کے لے جائے گا. نہیں اب تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب تو کوئی مسئلہ نہیں. اب تو ایک یقین دہانی کرائی ہے. وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور 10 دن کا انہوں نے مہلت مانگی ہے. آج سارا سندھ پریشان ہے, سارا پاکستان پریشان ہے. ایس ایچ او کہتا ہے میرے آئی جی کو اٹھا کر لے گئے ہیں, میں نے کوئی خلاف توقع پرائم منسٹر صاحب کے حکم کی بات کر دی تو مجھے تو کوئی چھوڑے گا نہیں, میری کیا حیثیت ہے. اس لیے آج میں نے اس کو بڑا سوچا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل سپریم کورٹ میں ہے, سو موٹو نوٹس لیں. سپریم کورٹ اپنے ماضی کے پریسیڈنٹس کو دیکھ لے. ٹرانسفر پوسٹنگز پر سو موٹو نوٹس لیے گئے افسران کے, ٹرانسفر اور پوسٹنگز پر سو موٹو. ایک پرائم منسٹر کے ویزے پر سو موٹو نوٹس لیا گیا. سپریم کورٹ نے خود اس کی ٹرائل کی, اس کو نکال دیا, حکومت توڑ دی. آج ڈائریکٹ کلیش ہے. وفاق حملہ آور ہوا صوبے پر, اس کی فوجیں گئیں, انہوں نے گھراؤ کیا آئی جی کے گھر کا, رائفلیں سیدھے کی, آگے پولیس تھی. اگر وہاں گولی چل جاتی کس کی ذمہ داری تھی؟ آئی جی پولیس میرا 1.5 لاکھ پولیس کا انچارج ہے, وفاقی افسر ہے, اس کو وہاں سے لے جایا گیا. آگے کیا ہوا وہ بھی بتانے سے قاصر ہے. یہ معاملہ اتنا, اور مقصد آپ دیکھ لیں, یعنی اگر کوئی بہت بڑا مقصد ہوتا, ہندوستان کی فوج نے حملہ کر دیا ہوتا, ہم یہ کام کرتے تو ٹھیک ہے. ہمیں کوئی ٹیررزم کی تھریٹ ہوتی, یہ کام کرتے تو ٹھیک ہے, چلیں اس آدمی پھر بھی قبول کر لیتا ہے. آپ نے ایک ہوٹل کے کمرے کو توڑنا تھا جہاں پر مریم نواز صاحبہ رہتی تھی. آپ نے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے کے لیے آئی جی کو اغوا کیا, 2 وفاقی ادارے استعمال کیے, فوج کو ملوث کیا, اور آج پورے ملک میں انتشار ہے. اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بہت سی صورتحال میں مختلف حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کا طرز عمل کا مظاہرہ جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. یہ نہیں آپ قرار دے سکتے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ایسی صورتحال جس نے برپا نہ کی ہو. پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہے, اس کا سیاسی استعمال ہوا ہے. اس پر بات کرتے ہیں, مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب گزارش یہ ہے کہ پولیس کو کی تباہی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. اگر پولیٹیسائز نہ کیا جائے تو پولیس کا ایک پروفیشنل ادارہ جو ہے وہ پروفیشنل طریقے سے ایکٹ بھی کرے گا. ایم این اے صاحب چاہتے ہیں میری مرضی کا ڈی پی او لگ جائے, ایم پی اے صاحب چاہتے ہیں میری مرضی کا ایس پی لگ جائے. جب یہ صورتحال ہو
ہر حکومت چاہے کہ اس کی مرضی کا آئی جی جو ہے وہ نہیں ڈیلیور کرے اٹھا دو. ایسی جب صورتحال ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا نا, اسی طریقے سے ادارے تباہ ہوتے ہیں. نہیں, آج ایسی صورتحال نہیں ہے. آج ایم این اے ایم پی کے دباؤ پہ نہیں لگتے, اب پیسے پہ لگتے ہیں, پیسے پہ لگتے ہیں. میں ہمیشہ نہیں ہوا, ہماری حکومت میں بتا دیں کبھی پیسے پہ کوئی افسر لگاؤ. آج پیسے پہ افسر, پولیس افسر پیسے پہ لگتے ہیں. خرابی ہے, خرابی کا حال آئی جی کو اٹھانے میں ہے, خرابی کا حال وفاق اور صوبے کے تناؤ میں ہے, ان کے جھگڑے میں ہے, بندوقیں سیدھی کرنے میں ہے, صوبے پر حملہ آور ہونے میں ہے. آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. معاملے کی سنجیدگی کو دیکھیں. یہ میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں تو اس ملک کی بات کر رہا ہوں. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ اب نہیں, اس میں یہ فرمائیے گا وفاق کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے. دیکھیں اب اس کے اوپر چلیں, ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ اب ہو رہی ہے 10 دن. کون سی انویسٹیگیشن؟ آرمی چیف نے جو, اب میں آپ پوچھ لیں اس کے بارے میں مجھ سے. نہیں, انہوں نے کہا ہے ڈائریکٹو تو دیا نا کہ اس کو. دیکھیں, میں پھر یہ کہوں گا, آرمی چیف اس وقت آئے جب وفاق نے کوئی جواب ہی نہ دیا. ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے. دونوں ادارے آرمی چیف کو رپورٹ نہیں کرتے, وہ ادارے پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں. آرمی چیف تو کارروائی کریں گے آرمی ایکٹ کے تحت, ان آرمی افسران سے پوچھیں گے جو موقع پر موجود تھے, صرف ان سے پوچھ سکتے ہیں, فیکٹ فائنڈنگ کر سکتے ہیں. اگر ان کو کوئی ایسی بات ملے کہ انہوں نے ان لافل کمانڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں سیکشن 33B کے تحت آف دی آرمی ایکٹ. یہ ان کے پاس پاورز ہیں. اس سے آگے چیف آف آرمی اسٹاف کی پاورز نہیں ہیں, وہ سویلین ڈومین میں نہیں جا سکتے, وہ عدالتی کارروائی میں حصہ نہیں لے اب سکتے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو یہ کنونسڈ ہے نا کہ آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے, آپ لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, لہذا آپ کو حساب دینا چاہیے. تو ہمیں بھی اٹھا کر لے گئے تھے, حساب ہم دے دیتے نا. کس چیز کے حساب مانگ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ٹی وی کے کیمرے لگائیں, عمران خان صاحب ایک طرف بیٹھ جائیں, ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں, میں وزیر اعظم صاحب میں بیٹھ جاتا ہوں, مجھ سے مانگ لیں کس کا حساب چاہیے, میں حساب دے دوں گا. پھر مجھے بھی حق ہوگا حساب مانگنے کا, پھر وہ حساب دے دیں. یہ معقول بات ہے نا, میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں. مجھ پہ الزام لگائے نا یار, کیوں آپ پریشان ہیں؟ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کا مطلب جب وہ ہوتی ہیں تو پھر وہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو جو ہے وہ بلڈ کیا جائے. ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ سے پہلے مانا ہی نہیں گیا, وہ ہمارے تھے. مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ پاکستان باہر تو کیا پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں, اگر ان کو کلمینیٹ کر لیا جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت دی, جو وہ کیس بلڈ کر رہے تھے وہ پھر بلڈ ہوا. فیصلہ ہو گیا نا. آپ کو جج ارشد ملک کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ قانون کے اندر کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں نا. عمران خان نے کبھی فلیٹ تھا, آج سے 30 سال پہلے یہی طریقہ ہوتا تھا کہ پیسے آپ کے باہر ہوتے تھے, یہاں سے آپ دیتے تھے, وہاں مل جاتے تھے, فلیٹ لے لیتے. سارے فلیٹ ایسے ہی ہیں پاکستان کے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو پھر اس کو تسلیم کر لیا جانا کہ جی دیکھیں سسٹم کے اندر یہ گنجائش تھی کہ ہم یہ کام کر سکتے, ہم نے یہ کام کیا. تسلیم ہو گیا نا, بات ختم ہو گئی, آپ نے سزا دے دی, وہ بات ختم ہو گئی. اب ملک کا کیا قصور ہے؟ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی, ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو تو نام ہی نہیں ہے, ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان جو آپ نے کرپشن پکڑنی ہے نا, اگر کرپشن پکڑنی ہے بہت آسان ہے, یقین کریں. ٹیکس کے قانون, سمپل بات ہے. آپ ندیم حسین صاحب ہیں, آپ نے اثاثے بنا لیے, ٹیکس تو دیا نہیں ہے. آپ کے خراجات ہیں, ٹیکس تو دیتے نہیں ہیں. میرا حصہ ہے. آپ کی آمدن جو ہے اس میں میں حکومت پاکستان ہوں, میرا 5 سے 32% تک میرا حصہ بنتا ہے. جتنی زیادہ آمدن ہوگی اتنا حصہ زیادہ ہوگا. آپ حصہ نہیں دے رہے. آپ نے لاہور میں 12 کروڑ کا گھر بنا لیا ہے, میرا حصہ کہاں ہے؟ 12 کروڑ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے لاکھوں روپے کے بجلی اور گیس کے بل ہیں مہینے کے, ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں. 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, وہاں کوئی خرچہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے نا
آدھی کابینہ ٹیکس ہی نہیں دیتی، باہر نکلے کروڑوں کی گاڑیوں میں ہیں، اربوں کے گھر ہیں، اربوں کی جائیداد ہے، کدھر سے آئی ہے؟ مطلب دوسرے لفظوں میں شاہد خاقان عباسی صاحب پھر بات یہ ہوئی کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ سارے ننگے ہیں، آپ بھی ننگے ہیں، اور بھی بہت سارے ننگے ہیں، سیاستدان تو ہیں ہی ہیں۔ اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے نا، ہمیں 2.5 سال ہو گئے کرپشن پکڑی نہیں گئی، جیلوں میں بھی ہو آئے ہیں، بدنامی بھی ہوتی ہے، زندگی بھی بند ہے، ECL پر بھی ہیں، لیکن ہم پہ الزام نہیں لگ سکا ابھی تک، ہمارا ٹرائل نہیں ہو سکا۔ میں تو کہتا ہوں کیمرے لگائے نا یار، کیوں گھبراتی ہے حکومت؟ عمران خان لگائے نا کیمرے، آپ کے کیمرے لگائے سامنے، یار سوال کرو کیا تمہیں تکلیف ہے، کون سی کرپشن ہوئی ہے؟ پھر میں بھی سوال کروں گا، میں پوچھوں گا چینی میں 250 ارب کی کرپشن کہاں گئی، 150 ارب کی آٹے کی کہاں گئی؟ آج آپ کا پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر کس سے پیسے مانگ رہا ہے، کمیونیکیشن کا کس سے مانگ رہا ہے، پیٹرولیم والے کیا کر رہے ہیں، فائنانس والے کیا کر چکے ہیں، اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے؟ تمہارے فیصلوں سے جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کس کے ذمہ پڑے گی؟ جو کابینہ اور ECC کے فیصلے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ جی اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج نمائندہ حکومت میں ہے۔ غیر نمائندہ حکومت ان کرپٹ لوگوں کو ممبر بنا کر لائیں گے تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ نمائندہ حکومت میں بھی وہی چہرے ہیں جو غیر نمائندہ حکومت میں ادھر سے ادھر ہی ہو رہے ہیں نا۔ ایک دفعہ فیصلہ کرنے دیں، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، ایک دفعہ ہوں گے نا، دوسری دفعہ نہیں ہوں گے۔ سیاستدان کا احتساب بیلٹ باکس پہ ہوتا ہے، بیلٹ باکس کو مت چھیڑیں۔ اگر آپ بیلٹ باکس کو چھیڑیں گے آپ اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بات چھیڑ رہے ہیں۔ کرتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں کتنے، اگر ساری پروونشل اسمبلیز ملا لی جائیں، اسمبلی اور سینٹ ملا لی جائے، شاہد خاقان عباسی صاحب وہی 2000 کے لگ بھگ لوگ ہوں گے، وہی 300-400 فیملیز ہیں، اور وہی ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے کے اندر نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، یہی کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے نا، کبھی آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے دن آپ کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، میں صرف یہ کہتا ہوں۔ عوام کے پاس چوائس کیا ہے؟ عوام کے پاس چوائس آ جائے گی، عوام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ عوام کو ریجیکٹ کرنے دیں، کرپٹ لوگوں کو عوام پر مسلط مت کریں۔ میں مثالیں دینے شروع کروں۔ 2000 ہر الیکشن میں کرپٹ لوگ پاکستان کے عوام پر مسلط کیے گئے۔ 2018 میں، کیونکہ کرپٹ آدمی ہی اپنا ضمیر بیچتا ہے، کرپٹ آدمی ہی سب سے فلیکسیبل ہوتا ہے، کرپٹ آدمی ہی اپنی سیاست بچانا چاہتا ہے۔ 70% آپ کی پارٹی کے گھوڑے تھے۔ میں دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا نا، آپ 70% کو دیکھیں، آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں، میرا مطلب ہے پرویز مشرف کے ساتھ زاہد حامد ہیں، نواز شریف کے ساتھ زاہد حامد ہیں، مطلب آپ اپنی کیبنٹ دیکھیں، کتنے مشرف کے ساتھ تھے، کتنے آپ کے ساتھ تھے۔ جب ایکسیپٹیبلٹی کا لیول ان لوگوں میں یہ ہوگا جو ایک چیز کو برا کہتے ہیں اور پھر اس برائی کو اپناتے ہیں، تو پھر تو معاملات اسی طرح ہی چلیں گے۔ پھر پرویز مشرف نہ آتا تو زاہد حامد اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ اب یہ پرویز مشرف کا قصور ہے کہ وہ پرویز مشرف کا قصور ہے، اس نے آ کے سیاست کو توڑا، اس نے نیب سے سیاستدانوں کو توڑا، اس نے ایک جنریشن ختم کر دی سیاستدانوں کی۔ جس طرح جرنیل بنتا ہے، بیوروکریٹ بنتا ہے، جج بنتا ہے، سیاستدان یہ پنپنے پڑتے ہیں، یہ آسمان سے نہیں گرتے۔ میں 26 سال کے بعد وزیر بنا، میں نے سیکھا ہوا تھا، میں کام کر سکتا تھا۔ آپ کل الیکٹ ہوتے ہیں، آج وزیر بنا دیتے ہیں، اس نے کیا کر لینا ہے؟ نظر آتا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ آپ سیاست کو سمجھیں، جس گھر کے سربراہ، جس گھر میں، سٹیٹس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ میری بات سن لیں، ملک میں جرنیل بھی مقدس ہیں، جج بھی مقدس ہیں، بیوروکریٹ بھی مقدس ہیں، بزنس مین بھی مقدس ہے، اسکالرز بھی مقدس ہیں، لیکن سیاستدان کو جو مرضی گالی نکالیں،
اس کو جس مرضی الزام اس پہ لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس گھر کے سربراہ کو ہم نے کون سے اعظم کو چھوڑا ہے اس ملک کے اندر؟ میں ایک میری بات سن لیں، آپ کو اگر میری گزارش سن لینا، گزارش سن لیں. دیکھیں کوئی بیوروکریٹ جو ہے نا وہ یہ وعدہ کر نہیں آتا کہ یار بات سنو میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا، میں تمہیں جو ہے نا تم یہ ایک مرلے کے گھر میں رہتے ہو میں تمہیں دودھ کی شہد کی نہریں بہا دوں گا. سر آپ لوگ وعدے کر کے آتے ہیں، آپ عوام کو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے اور کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر آپ کو ہی پکڑنا ہے نا. جب میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں تو میرا یہ حق نہیں ہے میں آپ سے سوال کر سکوں. وعدہ آپ سے کر کے تو نہیں آیا نا، میں عوام سے کر کے آیا ہوں. مجھے عوام کے پاس جانے دیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں. عوام پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے پورا نہیں کیا، اس دفعہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. عوام کے فیصلے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ 22 کروڑ لوگ کچھ کہیں اور چند لوگ کمروں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں. میری بات سن لیں، ایک پارٹی میں چچا ہے، دوسری پارٹی میں بھتیجا ہے، چچا ریجیکٹ ہو گیا، بھتیجا آ گیا، چچا بھتیجا پھر مل گئے. جی ایک دفعہ مل جائیں گے، دوسری دفعہ پھر مل جائیں گے، تیسری دفعہ فارغ ہو جائیں گے، تیسری دفعہ فارغ ہو جائیں گے. یہ 10 الیکشن ہو چکے ہیں. اگر ہم نے ان کو چلنے دیا ہوتا، آج یہ سسٹم اپنے آپ کو کلیئر آؤٹ کر دیتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. عوام کی رائے غلط ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں عوام کی رائے ٹھیک نہیں ہے. اس کی کاسٹ کیا ہے پھر سر؟ کاسٹ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت، ہم صحیح ہیں، تو پھر عوام کو ہم صحیح ہونے کی نظر آنی چاہیے. عوام صحیح نہیں ہے یہ کہتے ہیں، عوام ٹھیک نہیں، عوام نہیں جانتے. یہ آپ کا موقف ہے کہ عوام نہیں جانتے. عوام سے بہتر احتساب کوئی نہیں کر سکتا. عوام کو موقع دیں. اس کی کاسٹ جو ابھی آپ نے کاسٹ پے کی ہوئی ہے نا، اس سے بہت کم ہے، اور وہ کاسٹ ایک دفعہ ختم ہو جاتی ہے. یہ کاسٹ آپ پوری زندگی پے کریں گے. ہم 35 سال سے پے کر رہے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں 35 سال سے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ اس وقت تو آپ لوگوں کے جلسے ہیں، ظاہر ہے بڑے جلسے ہیں، آپ نومبر کے اینڈ تک چلے جائیں گے. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جو عوام کی دلچسپی کا عالم ہے آپ اس کو کسی بڑی تحریک میں ڈیولپ کر پائیں گے؟ انشاءاللہ. یہ کوئی ذاتی مفاد کی تحریک نہیں ہے، یہ اصول اقتدار کی تحریک نہیں ہے، یہ کسی کو نیچا دکھانے کی تحریک نہیں ہے. یہ تو ایک اصول پر ہے کہ آج ملک مشکل میں ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اور ان کی تکلیف کی بنیاد 2018 کا الیکشن ہے اور آئین سے انحراف ہے، جس کی ایک مثال آپ نے پرسوں دیکھ لی. ان وجوہات کی بنا پر پاکستان کے عوام تکلیف میں اور ہماری معیشت تباہ ہوگی. یہ ہم کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عوام کی رائے کا احترام کریں گے، ووٹ کی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے، تو ملک ترقی کرے گا. یہ ہمارا سلوگن ہے. اس میں تمام جماعتیں متفق ہیں. کل ہم ایک دوسرے سے الیکشن بھی لڑیں گے. ہماری آئیڈیالوجی فرق ہے، ہماری اکنامک پالیسی فرق ہے، ہمارے ڈفرینسز ہیں، وہ ہم عوام طے کر دیں گے. شیخ خاقان عباسی صاحب، محمد خان جنیجو سے لے کے عمران خان تک میں نے یہ سارے وزرائے اعظم کور کیے اور ان کو دیکھا. ہر وزیر اعظم کے دور میں مہنگائی کا اتنا ہی شور رہا، اتنا ہی ہنگامہ رہا اس وقت کے حساب سے، اور مجھے یہ ایک عجیب کیفیت نظر آئی کہ مہنگائی کے اوپر کوئی تحریک بلڈ نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک بات ہے. 71 سال میں آٹا 0 سے 35 پہ پہنچا تھا. آج 2 سال میں آٹا 35 سے 80 پہ چلا گیا. چینی 71 سال میں 53 پہ پہنچی تھی، آج وہ 110 115 پہ چلی گئی ہے. یہ حکومت کا فیلیور ہے، یہ حکومت کی ناکامی ہے. حکومت کی آمدن 2 سال میں اس میں اضافہ 0 ہے، عوام کی آمدن میں اضافہ 0 ہے. اخراجات 40% بڑھ گئے ہیں. آج غریب کے پاس چوائس یہ ہے کہ بجلی کا بل دے یا آٹا خریدے. میرے پاس آخری منٹ ہے، اس محاذ آرائی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ محاذ آرائی نہیں ہے، کسی سے ہماری محاذ آرائی نہیں ہے. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں. محاذ آرائی تو جن کو تکلیف ہے، جو ہوٹلوں کے کمرے توڑتے ہیں، چادر 4 دیواری کا تحفظ کو پامال کرتے ہیں، جو آئی جی کو اٹھاتے ہیں.
تکلیف تو ان کو ہے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔